بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کی دوسری فضیلت وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اپنے یاد کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کس طرح ڈھانپتے ہیں؟ دیکھیے، اس جملے میں بڑا پیار ہے، اس کو محبت کے انداز میں سمجھیے۔ ماں جب اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تو کس طرح لیتی ہے؟ لے کر چپکا لیتی ہے، اس کے بعد دوپٹہ سے چھپا لیتی ہے، پھر ٹھڈی بھی اس کے سر پر رکھ دیتی ہے۔ یہی مفہوم ہے غشیتہم الرحمہ کا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ نور او در یسر و یمن و تحت فوق، برسرم برگردنم مانند طوق۔ اس کا نور ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے گھیر لیتا ہے، سر سے گردن ہر جگہ مانند طوق اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ تو ذکر کی مجلس میں اس نیت سے آؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے اور پیار کر لے۔ تیسری فضیلت وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ہم ان کے دل پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں سکینہ کی تفسیر فرماتے ہیں، فَإِنَّ السَّكِينَةَ هِيَ نُورٌ يَسْتَقِرُّ فِي الْقَلْبِ، سکینہ ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ یہ دنیا کے نہیں کہ بس مسجد میں تو اللہ والے ہیں اور جہاں مارکیٹ میں گئے مار پیٹ شروع کر دی، ہر جگہ وہ نور ساتھ ہوتا ہے۔ وَيَثْبُتُ بِهِ التَّوَجُّهُ إِلَى الْحَقِّ، جس کو سکینے کا نور ملتا ہے پھر وہ ہر وقت باخدا رہتا ہے، ہر وقت باخدا رہتا ہے، چاہے وہ دنیا کا بھی کام کر رہا ہو لیکن وہ خدا کو فراموش نہیں کرتا۔ میرا ایک اردو شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں تو ذکر کی برکت سے سکینہ ملے گا جو ہر وقت دل میں رہنے والا نور ہے۔ پھر آپ کہیں گے شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ درد دل یعنی اللہ کی محبت کا درد جب مستقل ہو جائے گا، اللہ کی محبت کا درد جب مستقل ہو جائے گا پھر ایک سیکنڈ بھی آپ اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ تو اس لالچ سے بھی آپ مجلس ذکر میں آئیے کہ سکینہ مل جائے گا۔ سکینہ کی تعریف کا تیسرا جز وَيَتَخَلَّصُ عَنِ الطَّيْشِ، اور بے سکونی سے نجات پا جائے گا۔ طیش کے معنی بے چینی اور بے قراری کے ہیں۔ قلب طائش، اس کتے کو کہتے ہیں جو ایک سمت پر نہ چلے بلکہ کبھی دائیں کبھی بائیں ادھر ادھر منہ کر کے چلتا ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں سکینے کا نور نہیں ہوتا وہ ایسے ہی ادھر ادھر منہ کر کے کبھی اس مکان میں کبھی اس فلیٹ میں تاک جھانک کرتا رہتا ہے کہ شاید کوئی حسین کوئی ٹڈی نظر آ جائے، دل میں سکون نہیں ہے۔ میرا بچپن سے ایک معمول تھا کہ جب اماں ہمیں دکان بھیجتی کہ جاؤ دھنیا مرچ ہلدی لے آؤ تو دکاندار پڑیا باندھ کر چیزیں دیتا، میں گھر آ کر سامان تو دے دیتا اور اس کاغذ کو دیکھتا کہ کہیں اس میں کوئی شعر تو نہیں ہے، کیونکہ بعض بنیے کتاب پھاڑ کر اس کاغذ میں سودا دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شاعری کی کتاب ہو۔ تو ایک دن ایک شعر مل گیا، نت نیا روز مزہ چکھنے کا لپکا ان کو، نت نیا روز مزہ چکھنے کا لپکا ان کو، در بدر جھانکتے پھرتے ہیں انہیں عار نہیں۔ یعنی بد نظری کے مریض ہر عورت کی ڈیزائن کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی عار اور شرم نہیں ہے، پاگل کتے کی طرح ان کی چال ہوتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں نور سکینہ نہیں ہوتا اس کی زندگی بے چین رہتی ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور پریشانی میں پری خود موجود ہے، پری آئی اور پریشانی ساتھ لائی۔ اگر اس میں فائدہ ہوتا تو دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل نہ فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ ذکر کی چوتھی فضیلت وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، چوتھی فضیلت ذکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس والوں میں یاد کرتے ہیں۔ اگر تم ہم کو تنہائی میں یاد کرو گے تو ہم بھی تم کو تنہائی میں یاد کریں گے، اور اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تم کو فرشتوں کے مجمع میں
اور نبیوں کے مجمع میں یاد کریں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حاضرین کی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور عندہ سے مراد عند ارواح المرسلین وعند الملائکۃ المقربین، عام مراد یہی ہے کہ فرشتوں کے مجمع میں ذکر کریں گے، مگر محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے شرح فرمائی کہ پیغمبروں اور رسولوں کی روحوں کو بھی حاضر کر لیتے ہیں اور وہاں ذکر کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔